بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران عزیز، خداوند عالم کی ذات حکیم مطلق ہے اور حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے خالق کائنات کے ہر کام میں ایک حکمت پوشیدہ ہے اور انسانی عقل عام طور پر اس حکمت تک پہنچ نہیں سکتی، اس لیے بعض اوقات انسان اعتراض کر بیٹھتا ہے، اور اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خداوند عالم کی ذات پر کسی معاملے میں اعتراض کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعد از بعثت اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے ایک اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، اور وہ اعتراض خداوند عالم نے سورہ زخرف میں لکھ دیا ہے۔ مشرکین مکہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض یہ تھا کہ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ جو نبی کریم کہہ رہے تھے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، وحی آتی ہے، جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں قرآن کریم کی شکل میں، تو مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن ان شہروں کے بڑے لوگوں پر کیوں نازل نہیں ہوا ہے؟ سیاق آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگوں سے ان کی مراد وہ مالدار لوگ تھے، یعنی وہ ثروت مند لوگ۔ ایک مشہور ثروت مند دولت مند مکہ کی سرزمین پہ موجود تھا، اس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، اور ایک دوسرا ثروت مند اور دولت مند طائف کی سرزمین پہ موجود تھا اور اس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ تو مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن ولید ابن مغیرہ پر جو کہ مکہ میں رہتا ہے اس پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی ثروت ہے، وہ اتنا مالدار ہے، اتنا مشہور آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر قرآن مجید نازل کرنا تھا تو اس پہ نازل کرتا، یا طائف کے مشہور تاجر اور طائف کے مشہور ثروت مند اور دولت مند عروہ بن مسعود ثقفی پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا ہے؟ وہ انسانی عظمت کا معیار دولت اور ثروت کو قرار دے رہے تھے اس زمانہ جاہلیت کے مشرکین، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ اس یتیم عبداللہ پر قرآن نازل ہو گیا، جن کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، جن کے پاس ثروت بھی نہیں ہے، جن کی کوئی تجارت بھی نہیں ہے۔ تو گویا مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ تھا کہ دولت اور ثروت معیار شرافت اور معیار عظمت ہے، تو قرآن مجید بھی خداوند عالم کو کسی ایسے انسان پہ نازل کرنا چاہیے جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ زیادہ ہوں، کیونکہ اس دور میں زیادہ تر ثروت اور دولت اسی چیز کو مانا جاتا تھا کہ جس کے پاس جانور زیادہ ہوتے تھے اور اونٹوں کے ریوڑ جس کے پاس زیادہ ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا دولت مند ہے اور بڑا ثروت مند ہے۔ تو سورہ زخرف میں پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کو بیان فرمایا ہے، اور پھر سورہ انعام کی آیت 124 میں مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اس نے اپنی نبوت کو کہاں رکھنا ہے، کس شخص کو اللہ نے نبی بنانا ہے، کس شخص کو اللہ نے رسول بنانا ہے، جی اللہ بہتر جانتا ہے۔ گویا یہ جواب تھا کہ تمہارے نزدیک کسی انسان کی شرافت اور اس کی عظمت کا معیار ریوڑ ہیں، اونٹوں کے ریوڑ اور دولت و ثروت ہے یا تجارت ہے؟
لیکن پروردگار عالم کے نزدیک تو یہ معیار شرافت و کمال نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے نزدیک معیار شرافت کسی انسان کی صداقت ہے، یا کسی انسان کا امین ہونا ہے، یا کسی انسان کی صفات حمیدہ ہیں، یا کسی انسان کا وہ باطن ہے، اور وہ خداوند عالم نے جو اس کو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ معیار ہے، معیار شرافت اور معیار کمال، نہ کہ دنیا کی ثروت و دولت معیار کمال ہے۔ تو پروردگار عالم جس انسان کو بھی کوئی صفت حمیدہ عطا کرتا ہے یا اس کو کوئی کمال عطا کرتا ہے، اس کے ظرف کو دیکھ کر وہ کمال اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے شیخ حاج علی اکبر نہاوندی نے اپنی کتاب خزینۃ الجواہر میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مشہور تھا کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ تو ایک آدمی ایک دن ان کے پاس آیا اور بڑی منت سماجت کی کہ مہربانی فرمائیں، اور آپ کے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ وہ اسم اعظم مجھے عطا فرما دیں۔ تو ان صاحب اسم اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسم اعظم آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ کو کل صبح شہر کے دروازے پہ جانا ہے، اور سب سے پہلے جو شخص شہر کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگے اس کے حالات آپ نے آ کر مجھے بتانے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو اسم اعظم دے دوں گا۔ تو دوسرے دن صبح اس دور میں شہروں کی 4 دیواری ہوتی تھی، اور 4 دیواری کے 3-4 دروازے رکھے جاتے تھے، ایک صدر دروازہ ہوتا تھا۔ تو رات کو وہ دروازے شہر کے بند کر دیے جاتے تھے، اور پھر صبح کے وقت ان دروازوں کو کھول دیا جاتا تھا، اور وہاں سپاہی پہرے پر بٹھا دیے جاتے تھے۔ تو شہر کا جو صدر دروازہ تھا اس کے باہر جا کر وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور داڑھی بیچارے کی سفید ہے اور وہ پسینے میں شرابور ہے، لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کر شہر کے صدر دروازے سے وہ اندر داخل ہونا چاہتا تھا، اور اتنے میں حکومت کے کچھ سپاہی وہاں پہنچے اور انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے وہ لکڑیوں کا گٹھا مانگا کہ یہ ہمیں دے دو۔ اس دور میں ظاہر ہے جس کا بھی چولہا جلتا تھا وہ لکڑ ہارے جایا کرتے تھے، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹتے تھے، ان کا ایک پیشہ ہوا کرتا تھا، اور لکڑیاں کاٹ کے شہر میں آ کے بیچا کرتے تھے، اور اسی پہ تندور وغیرہ جلائے جاتے تھے اور چولہے جلائے جاتے تھے، اور کھانا پکتا تھا اور روٹیاں پکتی تھیں۔ یہ ایک غریبوں کا ایک کاروبار تھا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں آ کے بیچا کرتے تھے گٹھوں کی صورت میں۔ تو وہ بوڑھا مزدور بھی بیچارہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے گٹھا اٹھائے ہوئے آ رہا تھا۔ تو سپاہی نے جب دیکھا تو اس نے اس بوڑھے سے کہا کہ یہ گٹھا مجھے دے دو۔ بطور رشوت مانگ رہا تھا، یا اپنی جو ان کی دھونس تھی کہ ہم حکومت کے گورنمنٹ کے سپاہی ہیں، ہمارا تعلق فوج سے ہے۔ تو یہ ہر دور میں اس قسم کے لوگ جو چھوٹے سے بھی منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کمزور لوگوں پہ ظلم کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو اس بوڑھے آدمی نے گٹھا دینے سے انکار کر دیا۔ تو سپاہی کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس چھڑی کے ساتھ اس نے بوڑھے کو مارنا شروع کیا، اس کے سینے پہ بیت مارے، اس کے چہرے پہ، چہرہ اس کا زخمی ہو گیا اور زخموں سے خون رسنے لگا، اور اس بوڑھے سے گٹھا بھی چھین لیا۔ اب یہ آدمی جو اسم اعظم کا طلبگار تھا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل غم اور غصے سے بھر گیا، لیکن اپنے آپ کو اس نے مجبور پایا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، حکومت کا سپاہی ہے، میں اس کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتا، میں کیا کروں، لیکن غصے سے کانپ رہا تھا یہ سارا۔ اور وہ بوڑھا بیچارہ گٹھا بھی اس سے چھین لیا گیا، اس کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، اس کا سینہ زخمی ہو گیا، اور وہ ٹھنڈی سانس لے کے ایک طرف چل پڑا۔ اور یہ آدمی چل کے واپس آیا انہی صاحب کے پاس کہ جن کے لیے مشہور تھا کہ یہ اسم اعظم رکھتے ہیں۔
تو صاحب اسم اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے شہر کے دروازے پہ کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے شہر کے دروازے پہ آتے ہوئے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا ہے، ایک لکڑہارے کو جو لکڑیوں کو گٹھا اٹھائے ہوئے بیچارہ آ رہا تھا، اور سپاہی نے اس پہ اس طرح سے ظلم کیا ہے اور اس طرح سے اس کی محنت سے وہ کاٹا گیا، لکڑیوں کا گٹھا جو تھا وہ بھی اس سے چھین لیا ہے، اور اسے چھڑیوں سے اتنا مارا ہے کہ اس بیچارے کا سینہ، ہاتھ اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا ہے اور خون بہہ رہا تھا، اور میرا خون کھول رہا تھا کہ اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اسے وہیں جلا کے خاک کا راکھ کر دیتا، اس سے انتقام لیتا۔ تو صاحب اسم اعظم نے مسکرا کر کہا کہ وہی ضعیف، وہی بوڑھا آدمی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے شہر کے صدر دروازے سے اندر داخل ہونا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ سپاہی نے یہ ظلم کیا، وہی اسم اعظم میں میرے استاد ہیں، انہی نے اسم اعظم مجھے عطا کیا، لیکن خداوند عالم نے اس کو اتنا ظرف عطا کیا ہے اور اتنا صبر اور تحمل بخشا ہے کہ تم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے ہو، اور تمہارا دل چاہ رہا تھا کہ اگر اسم اعظم ہوتا تو تم اسے جلا دیتے اور ختم کر دیتے اور برباد تباہ کر دیتے، لیکن ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ان کی محنت سے لایا ہوا وہ لکڑیوں کا گٹھا بھی چھین لیا گیا اور ان کے چہرے کو بھی زخمی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے نفرین نہیں کی، اسے بد دعا نہیں کی ہے، اپنے اسم اعظم کی طاقت کو انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا ہے اور بخش دیا ہے۔ تو خداوند عالم ایسے انسان کو اسم اعظم عطا نہیں فرماتا ہے کہ جس کے پاس، جس کے ظرف میں اتنی وسعت نہ ہو کہ ان مصائب پر صبر نہ کر سکے، لہذا تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں میں اسم اعظم دے دوں، تیرے پاس وہ ظرف نہیں ہے، تیرے پاس وہ صبر و تحمل نہیں ہے، تیرے پاس وہ بردباری نہیں ہے، تیرے ساتھ تو کہیں بھی ذرا سی زیادتی ہو گئی تو اس آدمی کو اسم اعظم کی طاقت سے ختم کر دے گا اور برباد کر دے گا۔ جاؤ پہلے اپنے ظرف میں اتنی وسعت پیدا کرو اور اپنے آپ میں اتنا صبر و تحمل پیدا کرو، اپنے آپ کو اسم اعظم کے لائق بناؤ، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ حکیم مطلق، وہ خالق کائنات ہر کمال ہر انسان کو عطا نہیں فرما دیتا ہے، بلکہ جس انسان کو جس کمال کے لائق سمجھتا ہے اور جتنا اس کو ظرف عطا کرتا ہے، اس کے مطابق اس انسان کو اپنی طرف سے صفات کمال بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ولایت و امامت بھی اسی طرح سے ہے، جس طرح قرآن مجید میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس ظرف میں اس پاکیزہ مظروف کو رکھنا ہے۔ اسی طرح سے وہی خالق کائنات، وہی حکیم مطلق ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے امامت و ولایت کو، اس منصب عظیم کو کس ظرف میں رکھنا ہے اور کس انسان کو یہ کمال عطا کرنا ہے ولایت کا اور امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔